बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरे लीडर एहसन गोल साहब, मेरे हमेशा के सदर पीर मसूद चिश्ती साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब और मेरे तमाम दोस्त और तमाम मोहतरम अहमद अवैस साहब, सारे दोस्त यहाँ पर बीच में मौजूद हैं। फ़र्दन अगर मैंने नाम लेना शुरू करूँ, यहाँ पर मौजूद दोस्त और मेरे वालिद साहब की आप सामने बैठे हुए दोस्तों से भी बेशुमार आप सारे के सारे दोस्त कहेंगे बहुत मोहब्बत थी। सच्ची बात तो ये है कि और आज का जो फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ मेरे भाई, मुझे चंद दोस्तों ने बीच में ये कहा कि जी मेहरबानी करके एक रेफरेंस ऑर्गेनाइज़ करो, और मैं दिल पे हाथ रख के आपको ये कहता हूँ कि मेरा बहुत दिल किया कि मैं ना करूँ। मैंने बड़ी एक्सक्यूज़ वगैरह यहाँ पे निकालने की कोशिश की कि किसी तरीके से ना हो, मेरा ज़ख़म बहुत ज़्यादा हरा है अभी। सच्ची बात तो ये है कि सारी उम्र में ऐसी चीज़ से कोई बेटा ये हर चीज़ से इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है कि वालिद का साया उसके सर के ऊपर से हट जाए। और मैं सालों से इस चीज़ की, वालिद साहब की कभी तबीयत ख़राब होती थी तो आपकी जान निकल जाती थी, कब दोनों घुटने ख़राब थे, डायबिटिक थे, सुप्रीम कोर्ट पे जाते थे तो डर लगता था। और अल्लाह ताला ने ये वाला मौका यहाँ पे ले आए तो मेरा बड़ा दिल था कि यार मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा दुख, और अचानक अल्लाह मियाँ ने उन्हें मेरे से ले लिया, हमारे से ले लिया, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और दर्द अब रोज़ मेरा बढ़ता है, हर जगह पे मुझे वो याद आते हैं, हर जगह पे मुझे वो नज़र आते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं भाग जाऊँ आज के फंक्शन से, लेकिन फिर मुझे एक एहसास ये हुआ कि ये लाजमी है कि मैं यहाँ पे आके आप तमाम दोस्तों का, आज तो आप आई हैं, लेकिन तमाम वकीलों का शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि मेरे वालिद को जो इज़्ज़त मिली है जजी अपनी साइड के ऊपर, जितनी मोहब्बत मिली है, और उनकी ज़िंदगी अगर बरकरार रही है और वो चलते फिरते अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुलवाया, तो वो सच्ची बात है, मैं कसमन कह रहा हूँ कि आपकी वजह से, वकालत की वजह से। मलिक क़य्यूम साहब जब फौत हुए, नींद में फौत हुए, रात को एक मुकदमा मेरे से डिस्कस किया। दिन में पेपर बुक्स खुली थी, यूनिफॉर्म में नहीं थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको एक वकील की मौत दी, और वो वकील की मौत के अंदर ये दिया। और एक चीज़ से जुमे को फौत हुए हफ्ते, जो वकील का अंदाज़ है आखिरी सेकंड तक, मुझे ये, मेरी वालदा को, सारे ख़ानदान को ये दीन ईमान था कि जिस दिन उनकी वकालत उन्होंने करनी रोकी, उनकी ज़िंदगी रुक जाएगी। उनकी दुआ हमेशा ये थी कि अल्लाह मियाँ चलते फिरते मुझे अपने पास लेके जाए। अल्लाह मियाँ ने यही उनके साथ किया। आप तमाम दोस्तों के सामने गुफ्तगू करने का, ये बात करने का ये था, और मेरा यही बीच में मकसद था कि आपके साथ सच्ची बात ये है, मेरे वालिद साहब को आम वकील से सचमुच प्यार था। मैं आपको ये बीच में बता देता हूँ, जिस सुबह वो फौत हुए उससे एक दिन पहले, पूरे एक दिन पहले डिवीज़न बेंच के अंदर मैं पेश हो रहा था, तो एक मोहतरमा मेरे पास आई, इफ्तिखारुल मलिक साहब का, की एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जूनियर हैं। कोर्ट चल रहा था, वो जजेस की तरफ इस तरह करके हाथ करके कहेंगे, ऐ भी कोई जज ने, जज तो तेरा अब्बा था जिसने मेरी जैसी कमज़ोर को बीच में उसने लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया। मैं जिस तरीके से मैं अपना शक्ल छुपाऊंगे जी, जज मेरा अब बीबी अपना मुकदमा तो ख़राब कर ही रही है, मेरा भी ख़राब करेगी। रात को अब्बा जी को मैं ड्राइव के ऊपर साथ लेके गया, तो वो थोड़ा सा उनको दर्द वगैरह हो रही थी, तो मैंने कहा अब्बा जी खुश रहें। आज ही एक बीबी ने, नहीं यार मोहम्मद की, मैंने कहा जी लोग आपसे प्यार करते हैं, कहते हैं नहीं यार ओहदा छोड़ने के बाद कौन याद रखता है। मैंने कहा नहीं, आज रात को मुझे ये बीबी ने कहा, और वो इस चीज़ पे खुश थे। बात ये है कि मेरे वालिद साहब ने बेशुमार जजमेंट दी, कंट्रोवर्शियल भी थे, मगर सच्ची बात ये है, जजी से जब वापस आए तो आपने उन्हें चूमा, आपने उनको दोबारा दूसरी दफ़ा ज़िंदगी दी। ओहदियत बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पे ओहदों के बाद कोई बंदा याद नहीं रखता। उन्होंने भी प्यार किया और आपने प्यार किया, और ये एक्चुअली एक अदर लव स्टोरी थी जिसका मैं भी बीच में फ़ायदा वगैरह उठाता हूँ। आपका प्यार मुझे भी मिलता है, मगर मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो चंद सिफात वगैरह हैं जो मेरे वालिद के अंदर थी, जो नहीं है, मेरा ये था कि मैं दिल में आके आपके साथ बात भी इसकी करूँगा।
میرے والد صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے کہ جی وہ جو بھی وکیل آتا تھا پہلی دفعہ وہ آگے کہتا تھا پہلا مقدمہ ایڈمٹ نوٹس اسٹے ہو جایا کرتا تھا. کئی لوگوں نے 8 دفعہ ان کے سامنے جا کے یہ کہا کہ یہ پہلا مقدمہ ہے, انہوں نے ایڈمٹ نوٹس اسٹے کر کے ان کو آگے بیچ میں بھیج دیا. یہاں پہ بے شمار دوست اس چیز کی گواہی دیں گے, لیکن ایک چیز میرا انداز مکمل طور پہ ان سے فرق ہے کہ جی رول بالکل اور کرخت انداز کے اندر میں اپنے والد کا کڑوا بیٹا ہوں, کچھ بڑا رولز کے ساتھ, اور میں ان سے لڑتا رہتا تھا بے شمار کہ ہے کی کر دیتا ہے, اس طرح نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. ایک دن میں نے ان کو کہا کہ جی قانون مقدمہ اگر نہیں بنتا تو یہ کیا بیچ میں بات ہوئی ایڈمٹ نوٹس اسٹے اس کے اوپر آپ جا کے بیچ میں کر دیتے ہیں. تو والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یار دیکھ سیدھی بات ہے, اگر میں, انہوں نے کہا کہ زیادہ بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر میں چاہوں تو میں اتنا قابل ہوں کہ میں 100 میں سے 100 خارج کر سکتا تھا بطور جج, اور تھی ان میں قابلیت. مگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی تجھے نہیں سمجھ آتی, اگر کوئی ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن اپنی لے کے آیا ہے, وکیل اس نے کیا ہے, تو وہ شوقیہ تو نہیں وہاں پہ آیا, کوئی تکلیف ہے تو کم از کم اس کو سننا لازمی ہے. اگر میں پری ایڈمیشن نوٹس وغیرہ کرتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی تاریخ کے اوپر کسی کا مقدمہ خارج ہوتا ہے تم وکیل کو تو ایک سائڈ پہ دیکھ لو, تمہیں نہیں پتا اس بندے کے اوپر کیا گزرتی ہے. پھر بھی میں نے تو اختلاف شاید کیا ان کی بات میں شاید معافی بھی مانتا ہوں, لیکن بات یہ ہے, یہ میں آپ کو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, یہ ان کا دین امان تھا اور اس پہ انہوں نے وکالت کی, اور اس کے بعد اسی وجہ سے آپ نے ان کو چوما اور ان کو ابھی بھی آج یاد کر رہے ہیں. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ اس کے لیے بیٹھا ہوں, بیکاز والد صاحب کی ایک چیز میں آپ کو اور بیچ میں بتانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب کا جو صرف میرے میں نہیں ہے, شاید ہونی چاہیے, ان کا بہت بڑا دل تھا. سچی بات تو اس کے اندر یہ تھی کہ جو وکیل آیا وکالت میں بعد میں بھی انہوں نے مکمل طور پہ آؤٹ آف دا وے جا کے اوبلائج کیا. اس کا نقصان بھی انہیں ہوا, ان کو لوگوں نے استعمال بھی کیا, لیکن ان کا تھا. اٹارنی جنرل بنے, ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. تو ایک بندہ جو کہ میرے منہ پہ ان کو گالیاں نکالتا تھا, اس کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نیچے لگا دیا. ہمارے اپنے دوست بیچ میں بولیں کہ ایک ساڈونی کچھ ہوا وغیرہ, وہ آ کے میں ابا جی کو پڑھ گیا, کہ جی یہ کیا کیا. میں بہت بدتمیز ہوں, اپنے والد صاحب سے اونچا بھی بول لیا کرتا تھا, نہیں بولنا چاہیے. تو جب میں نے زیادہ شور مچایا تو مجھے کہتے ہیں بھائی مینوں ہی گالاں کٹدا سی نا, تو تینوں کی ہے. سچی بات ہے, میں آپ کو بیچ میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار اس کا بنتا تھا, میں نے اس کو دے دیا. اور سچی بات ہے, اور میں آپ کے سامنے یہ بھی ایمان کہہ رہا ہوں, میں اس کا وہ دوست بھی فوت ہو گیا, نام ہی میں بتا دیتا ہوں, سلیم مٹھا صاحب تھے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اوپر وہ چمن آئس کریم کے اوپر ان کا اللہ ان کو بھی جنت غری کے رحمت کرے. انہوں نے پھر ابا جی کو دل جیتنا آتا تھا, اس بندے نے پھر میرا بیج لگایا میرے الیکشن کے اندر. اس کی دوستی ہو گئی, پیار ہو گیا. بات یہاں پہ یہ ہے کہ کسونمکھی وغیرہ, اور ایک چیز میرے باپ کا جس چیز کے اوپر دل ٹوٹا ہوا تھا معذرت کے ساتھ, اور جس کا آج کل بہت زیادہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے, دھڑے بازی اور ہماری بار کے ساتھ جو ہوا ہے. اصل میں جس وجہ سے یہ ریفرنس, اور میرے اوپر بہت عذاب گزر رہا ہے یہاں پہ ان کے بارے میں بات کرنے کا کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, مگر یہ ہے, اور یہ ان کے لیے, والد صاحب کے لیے اور ہمارے لیے کر رہا امتیاز, اور ہمارے وکیلوں کی کا یہ بڑا پن ہے. اس لیے میں صدر صاحب کو بھی سلوٹ کرتا ہوں, احسن بھون صاحب کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. حامد خان صاحب نے بہت مجھے پیار دیا میرے والد کے فوت ہونے کے بعد, ان کے ساتھ بار کاؤنسل میں تھے. ہم سارے سچ مچ ایک خاندان ہیں. یہ کسونمکھی, یہ جو ساری کی ساری چیز وغیرہ ہے, یہ وکیلوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے باپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی جی ہے. آخری مومنٹ تک وہ وکیل تھے, اور آپ کا اتنی تعداد میں یہاں پہ آ جانا سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ انشاءاللہ سرخرو ہوئے ہیں, اور یہی وکالت کا ترہ امتیاز ہے, اور یہی کنٹینیو کرے گا. عام وکیل کے لیے انہوں نے جو کام کیا, یہ کیا وغیرہ, تو آپ کے لیے تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ میری فیملی یہاں پہ موجود ہے, میری بہن یہاں پہ موجود ہے, برادر عثمان حمید چودھری صاحب موجود ہیں, میری بیٹی یہاں پہ جو میں چاہتا ہوں کہ وکیل بنے, میں چاہتا ہوں میرا بیٹا وکیل بنے.
ریفرنس کے اندر شاید نہیں بنتا وغیرہ، لیکن ہے، میں ان کے اوپر تھوڑا سا یہاں پہ پریشرائز کرنے کی بھی بچی کو کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو اس طرح تعریف ہوتی۔ آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آپ کی محبت کی وجہ سے میرا خاندان قائم رہا، میرے والد صاحب قائم رہے، آپ کی وجہ سے، آپ کے یہاں پہ آنے کی وجہ سے میری ہمت بندی، اور مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ میرے والد صاحب اور ایم عالم صاحب، جن سے میں نے بہت سیکھا، فائدہ ہوئے، میں یہ بتاتا جاؤں آخر کے اندر مجھے یہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ایم عالم صاحب سے میری زیادہ، میرے سینئر تھے، زیادہ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں تھا، لیکن عزیر کو نہیں معلوم ہوگا، ان کو سول کورٹ کے اندر ایک جرح کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اور اس انداز میں جرح کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ آدھا گھنٹہ جو جرح ہو رہی تھی اس سے میں نے اتنی چیزیں کی کہ میں نے 15 مقدمے وہاں سے جیتے۔ ایم عالم صاحب کا صحیح ورثہ حافظ نعیم صاحب ہیں، وہ تمام بچے تو ہیں ہی، مگر وہ تمام شاگردان، اور میرے والد صاحب کا بھی یہی ورثہ ہے۔ ہم ایک سمندر ہیں، ایک دریا ہے، اس کے اندر ہم صرف ایک قطرہ ہوتے ہیں، آتے ہیں، بیچ میں مکس ہو جاتے ہیں اور آگے چلتا رہتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن زندہ باد، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن زندہ باد، اور وکیل زندہ باد۔ آپ تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے نام کے اندر شرکت کی۔